اس مووی کا سٹارٹ ایک خوبصورت لڑکی سے ہوتا ہے جس کی عمر 10 یا 12 سال تھی۔ اس کے سر پر سینگ تھے اور اس کے پر بھی تھے۔ اس پیاری پری کا نام میلیفیسنٹ ہوتا ہے۔ یہ پیاری پری ایک میجیکل جنگل میں رہتی ہے اور اس نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ میلیفیسنٹ کے لیے اس کی پوری دنیا اس کا یہ میجیکل جنگل ہی ہوتا ہے۔ میلیفیسنٹ نے کبھی بھی انسانوں کو نہیں دیکھا ہوتا۔ میلیفیسنٹ اپنے میجیکل جنگل میں بہت خوشی سے رہتی ہے۔ وہاں انسانوں کے علاوہ باقی تمام کریچرز ہوتے ہیں اور وہ سب اس کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک دن میلیفیسنٹ وہاں اپنے میجیکل جنگل میں کھیل رہی ہوتی ہے تو اسے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جو اسی کی ایج کا تھا۔ میلیفیسنٹ وہاں پہ رک جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بچہ اسے بتاتا ہے کہ میں نزدیک ہی کسی کنگڈم سے ہوں۔ وہ بچہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے یہاں ایک ہیرا نظر آیا تھا اس لیے میں نے اسے اٹھا لیا۔ میلیفیسنٹ اسے ہیرا واپس کرنے کا بولتی ہے اور اسے وہ لے کر پانی میں پھینک دیتی ہے۔ پھر میلیفیسنٹ اس لڑکے سے کہتی ہے چلو میں تمہارے گھر تک تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ لڑکا میلیفیسنٹ سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں لیکن کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ میلیفیسنٹ سے پوچھتا ہے کیا میں دوبارہ اس جنگل میں آ سکتا ہوں؟ ہم مل کر کھیل سکتے ہیں؟ میلیفیسنٹ اسے کہتی ہے یہ ایک میجیکل جنگل ہے اور تمہارا یہاں پر آنا ٹھیک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھیں گے۔ پھر وہ لڑکا جانے لگتا ہے اور وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ میلیفیسنٹ کو وہاں سے ایک کرنٹ لگتا ہے۔ میلیفیسنٹ اس چھوٹے لڑکے کو بتاتی ہے کہ تم نے لوہے کی رنگ پہنی ہوئی ہے اور لوہا پریوں کو جلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے کنگڈم میں واپس چلا جاتا ہے لیکن جس کنگڈم سے وہ آیا ہوتا ہے وہ کنگڈم اس جنگل پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لڑکے کے ماں باپ بھی نہیں تھے۔ وہ میلیفیسنٹ سے اچھی دوستی کر لیتا ہے۔ یہ دونوں روز ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہی نہیں کہ وہ دونوں دشمن قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اب وہ دونوں بڑے ہو چکے تھے یعنی دونوں 16 سال کے ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میلیفیسنٹ کو لگتا تھا کہ انسان پریوں کے دشمن نہیں ہوتے بلکہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میلیفیسنٹ بہت معصوم تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ انسانوں میں گریک یعنی لالچ بھی ہوتی ہے۔ کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ لڑکا وہاں پر نہیں آتا اور میلیفیسنٹ پریشان ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکے نے اسے کہا تھا جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ سامنے والے کنگڈم پہ قبضہ کرے گا۔ ابھی بھی میلیفیسنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ لڑکا بہت لالچی تھا۔ میلیفیسنٹ ایسے ہی اداس حالت میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی نظر سامنے والے کنگڈم پر پڑتی ہے جہاں کا راجا اپنی آرمی کو لے کر اس جنگل پر قبضہ کرنے آ رہا ہوتا ہے۔ میلیفیسنٹ فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کمزور نہیں ہوتی۔ وہ راجا سے کہتی ہے تم میرے جنگل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ راجا میلیفیسنٹ سے کہتا ہے میں نے تم سے تو نہیں پوچھا، میں اس جنگل پر قبضہ کروں گا۔ راجا اپنی آرمی سے کہتا ہے کہ مجھے اس پری کی ڈیڈ باڈی چاہیے۔ آرمی جنگل کی طرف بڑھنے لگتی ہے مگر جنگل کی تمام کریچر ان پر اٹیک کر دیتی ہے۔ اب راجا اور اس کی تمام آرمی کو بری طرح شکست ہوتی ہے اور وہ سب کے سب وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ راجا کی آرمی کہتی ہے کہ یہ جنگل تو جادوئی ہے اور اس پر قبضہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ راجا اپنے کنگڈم میں واپس چلا جاتا ہے اور وہ بہت بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے۔ وہ راجا اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس جنگل میں بہت زیادہ خزانہ ہے اس لیے میں تم سب سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہم اس جنگل پر قبضہ کریں گے۔ ساتھ ہی راجا یہ بھی کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس جنگل کو ضرور حاصل کروں گا اور تم میں سے اگر جو بھی اس میلیفیسنٹ کو مار دے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے راجا بنا دوں گا۔ اتنے میں وہاں ان تمام آدمیوں سے ایک لڑکا باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں میلیفیسنٹ کو مارنے۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ یہ لڑکے کی اصلیت کیا تھی۔ یہ لڑکا اسٹیفن تھا یعنی وہی چھوٹا بچہ جو میلیفیسنٹ کا دوست تھا اور اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ پھر اسٹیفن جنگل میں جاتا ہے میلیفیسنٹ سے ملنے۔ کیونکہ اسٹیفن کئی سال بعد جنگل میں آتا ہے تو میلیفیسنٹ اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتنا عرصہ کہاں تھے؟ تمہیں ہماری دوستی کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ جس پر اسٹیفن اسے بتاتا ہے کہ میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں آج تک کبھی نہیں بھولا اور آج بھی میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ ہمارا راجا تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری یہاں پہ حفاظت کرنے آیا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور میلیفیسنٹ اسے بتاتی ہے کہ میں تمہیں بہت مس کرتی تھی کیونکہ میلیفیسنٹ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ انسان کس قدر برے ہو سکتے ہیں۔ مگر اسٹیفن تو بہت ہی لالچی انسان تھا۔ وہ اسے نشے کی دوائی پلا دیتا ہے جس سے میلیفیسنٹ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن اٹھتا ہے، چاقو اٹھاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے لیکن پھر اسے خیال آتا ہے وہ اسے جان سے نہیں مارتا بلکہ اس کے پر کاٹ کے لے جاتا ہے۔ اگلی صبح جب میلیفیسنٹ کو ہوش آتا ہے تو اس کے پر نہیں ہوتے۔ یہ سب دیکھ کر میلیفیسنٹ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ درد سے کرا رہی ہوتی ہے
کیونکہ اس کے خوبصورت پر غائب تھے اور اب وہ پروں والی پری نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفن میلیفیسنٹ کے پر لے کر راجا کو پیش کر دیتا ہے۔ اسٹیفن راجا سے کہتا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ راجا اسٹیفن سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے اپنے کنگڈم کا راجا بنا دیتا ہے۔ یہاں پر لالچی اسٹیفن کا خواب پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم میلیفیسنٹ کو دیکھتے ہیں جو بہت درد اور تکلیف میں ہوتی ہے اور اڑ بھی نہیں پا رہی ہوتی۔ ایک دن میلیفیسنٹ کا جنگل میں سے گزر ہوتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک شکاری ایک کوے کو لے کے جا رہا ہے۔ وہ کوے کو فوراً انسان بنا دیتی ہے۔ شکاری ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ کوا آگے بڑھ کر میلیفیسنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ میلیفیسنٹ سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، جس پر میلیفیسنٹ اسے بتاتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، بس مجھے تم پر رحم آ گیا تھا۔ کوا میلیفیسنٹ سے کہتا ہے میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ وہ انسان بننے پر کافی خوش ہوتا ہے۔ میلیفیسنٹ بھی اس بات پہ ایگری ہو جاتی ہے۔ میلیفیسنٹ اس کوے کا نام ڈیول رکھتی ہے۔ پھر میلیفیسنٹ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی تھی وہ کوا اسے لا کر دیتا تھا۔ اسی کوے کے ذریعے میلیفیسنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیفن نے صرف راجا بننے کے لیے میلیفیسنٹ کے پر کاٹے ہیں۔ اب میلیفیسنٹ کو انسانوں سے شدید نفرت ہو جاتی ہے اور اس کا ٹرسٹ انسانوں پر سے پوری طرح ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راجا اسٹیفن کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے اور بیٹی پیدا ہونے کی خوشی میں پورے پیلس میں زبردست سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ پیلس میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کون کون آ رہا ہے اور کتنی دور سے آ رہے ہیں۔ سب ننھی شہزادی کی سیلیبریشن میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میلیفیسنٹ بھی پیلس میں داخل ہوتی ہے اور اسے وش کرتی ہے۔ میلیفیسنٹ آگے بڑھتی ہے اور چھوٹی شہزادی سے کہتی ہے کہ تم بہت پیاری ہوگی، تہذیبی ہوگی، لیکن جیسے ہی تم 16 سال کی ہو جاؤ گی تمہارے ہاتھ میں ایک سوئی چبھے گی اور تم مر جاؤ گی۔ اسٹیفن میلیفیسنٹ کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے کہ میری بیٹی کو ایسی بد دعا مت دو، تم میرا بدلہ میری بیٹی سے مت لینا۔ تب میلیفیسنٹ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تو ایک لڑکی تھی، یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ کیونکہ میلیفیسنٹ بہت رحم دل ہوتی ہے لہٰذا وہ اسٹیفن سے کہتی ہے کہ بس ایک ہی سولوشن ہے میری بد دعا سے بچنے کا، اگر تمہاری بیٹی کے 16ویں برتھ ڈے پر اسے اس کا سچا پیار مل گیا تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اسٹیفن اب بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چھوٹی پریوں کو بلاتا ہے اور شہزادی کو ان کے حوالے کر کے کہتا ہے کہ جاؤ میری بیٹی کو کہیں دور لے جاؤ، جب تک یہ 16 سال کی نہ ہو جائے اسے واپس مت لانا، ورنہ اس کا قرض سچا ہو جائے گا۔ اب اسٹیفن اپنی آرمی کے ساتھ جنگل پر حملہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ میلیفیسنٹ نے جنگل کی باؤنڈریز کو کور کر لیا ہوتا ہے اور اب کوئی بھی انسان اس جنگل میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی شہزادی جس کا نام ارورا ہوتا ہے وہ تینوں پریاں اسے لے کر دور چلی جاتی ہیں، مگر میلیفیسنٹ کو پتا تھا کہ ارورا کس جگہ پر رہ رہی ہے۔ میلیفیسنٹ پرنسس ارورا کے پاس جاتی ہے اور اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی میلیفیسنٹ کو دیکھتی ہے ارورا ہنسنے لگتی ہے۔ ننھی ارورا کو دیکھ کر میلیفیسنٹ کا دل سافٹ ہو جاتا ہے۔ وہ تینوں پریاں جن کو پرنسس ارورا کی دیکھ بھال کا ذمہ سونپا گیا تھا وہ بہت کیئر لیس تھیں، اکثر میلیفیسنٹ ہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ کبھی پہاڑ سے نیچے گرنے سے اور کبھی درخت سے نیچے گرنے سے میلیفیسنٹ ہی پرنسس ارورا کو بچاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ پرنسس ارورا بڑی ہونے لگتی ہے اور وہ 15 سال کی ہو جاتی ہے۔ اب وہ تینوں پریاں مل کر پرنسس ارورا کو جہاں پر لے کر آئی تھی وہاں ایک بہت بڑی باؤنڈری تھی۔ پرنسس ارورا نے اس باؤنڈری کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، جس طرح میلیفیسنٹ نے اس سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ پرنسس ارورا کو بہت سسپینس ہوتا تھا کہ اس باؤنڈری کے باہر کیا ہے۔ وہ جیسے ہی باؤنڈری کے نزدیک جاتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے یہاں پر کوئی ہے اور وہ فوراً آواز دیتی ہے۔ پرنسس ارورا کہتی ہے اگر یہاں پہ کوئی ہے تو سامنے آئے، مجھے بہت سے سوال پوچھنے ہیں۔ وہاں پر میلیفیسنٹ موجود ہوتی ہے۔ اب اسے رہا نہیں جاتا اور وہ پرنسس ارورا کے سامنے آ جاتی ہے۔ پرنسس ارورا میلیفیسنٹ کو دیکھ کر چلاتی ہے اور کہتی ہے آپ تو وہ ہیں جنہوں نے بچپن سے میرا بہت خیال رکھا، لیکن آپ میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ آپ تو میری پری ماں ہیں، میں آپ کو اچھے سے پہچانتی ہوں اور آپ کے ساتھ جو کوا ہے مجھے وہ بھی بہت پسند ہے۔ میلیفیسنٹ کو پرنسس ارورا کے ایسے جواب کی امید نہیں ہوتی، وہ بھی دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے۔ اب میلیفیسنٹ نہیں چاہتی تھی کہ جو قرض اس نے پرنسس ارورا کو دیا ہے وہ کبھی بھی اسے لگے۔ اب پرنسس ارورا اور میلیفیسنٹ کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ ماں بیٹی کی طرح ایک ساتھ رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن جب پرنسس ارورا سو رہی ہوتی ہے تو میلیفیسنٹ اپنی تمام پاورز لگا کر اس سے وہ قرض ہٹانے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکام رہتی ہے، کیونکہ اب اس قرض کے کمپلیٹ ہونے کا ٹائم بہت قریب آ چکا تھا۔ اب میلیفیسنٹ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس کا 16واں برتھ ڈے بہت نزدیک تھا۔ اب میلیفیسنٹ یہ دعا کرنے لگتی ہے کہ جلد ہی اس کو اسے سچا پیار مل جائے تاکہ پرنسس ارورا کا یہ قرض ریورس ہو سکے۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس ارورا اور میلیفیسنٹ جنگل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پرنسس ارورا میلیفیسنٹ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے پر کہاں ہیں؟ تمام پریوں کے پر ہوتے ہیں، پھر آپ کے کیوں نہیں؟
جس پر میلیفیسنٹ اسے بتاتی ہے کہ میرے بھی بہت خوبصورت پر ہوا کرتے تھے لیکن ایک بے قدر انسان نے انہیں چھین لیا۔ میلیفیسنٹ کہتی ہے میں اپنے پروں کے ساتھ بہت خوش تھی اور آسمان پر بہت اونچا اڑا کرتی تھی۔ اس پر میلیفیسنٹ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، جس پر پرنسس اروری اسے چپ کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ کل میرا 16 برتھ ڈے ہے، اس کے بعد میں اپنی پریوں سے اجازت لے کر آپ کے ساتھ رہنے آ جاؤں گی۔ آپ اکیلا فیل مت کرو، آپ اکیلی بالکل بھی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مگر چونکہ میلیفیسنٹ جانتی تھی کہ یہ پاسبل نہیں ہونے والا جب تک کہ پرنسس اروری کو اس کا سچا پیار نہیں مل جاتا۔ پرنسس اروری واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے، راستے میں اسے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں اور پرنسس اروری واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے اور تینوں پریوں سے کہتی ہے کہ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ ان سے میلیفیسنٹ کے پاس جانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن پریاں سمجھتی ہیں کہ پرنسس اروری اپنے والدین کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ تینوں پریاں جلدی جلدی پرنسس اروری کو سچ بتا دیتی ہیں۔ وہ پریاں اسے بتاتی ہیں کہ ایک ایول فیری ہے جو تمہاری جان لینا چاہتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں میلیفیسنٹ ہے۔ یہ ساری کہانی سن کر پرنسس اروری کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آتا اور وہ جلدی سے میلیفیسنٹ سے ملنے نکلتی ہے۔ پرنسس اروری میلیفیسنٹ سے کہتی ہے کیا جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سب سچ ہے؟ تو میلیفیسنٹ یہ بات مان لیتی ہے۔ میلیفیسنٹ پرنسس اروری سے کہتی ہے ہاں میں نے تمہیں قرض دیا تھا لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ میلیفیسنٹ پرنسس کو بتاتی ہے کہ میں نے صرف تمہارے فادر کی وجہ سے ایسا کیا، میں بھی اب بالکل نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مگر پرنسس اروری بہت ہرٹ ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پرنسس اروری فوراً اس کنگڈم کی طرف بھاگتی ہے اور جا کر پیلس میں اپنے فادر کے گلے لگ جاتی ہے۔ پرنسس اروری اسٹیفن کو کہتی ہے ڈیڈ میں نے آپ سب کو بہت مس کیا، میں نے بہت اکیلا فیل کیا۔ مگر اس پر اسٹیفن کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے ان تینوں پریوں پر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب کہا تھا کہ اروری کو اس کی 16 برتھ ڈے کے بعد لے کر آنا، پھر وہ پہلے کیسے آئی؟ تم لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پرنسس اروری کو ایک دن پہلے کیوں لے کے آئے ہو؟ اسٹیفن اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ پرنسس اروری کو واپس چھوڑ کے آؤ یا پھر اس کو کسی ایسے روم میں بند کر دو جہاں اس کے آس پاس کوئی چیز بھی موجود نہ ہو۔ وہ کچھ بھی کر لیتا، راجا اسٹیفن اس قرض کو روک نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی قرض کا ٹائم نزدیک آتا ہے پرنسس اروری خود بخود اس سائڈ پہ چلی جاتی ہے جہاں پر وہ سوئمنگ ویل پڑے ہوتے ہیں اور ان پر سوئیاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ قرض کی وجہ سے اس سوئی کو خود ہی ٹچ کرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور پرنسس اروری گہری نیند سو جاتی ہے، جس پر راجا اسٹیفن بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی اب گہری نیند میں جا چکی تھی اور کبھی بھی اٹھنے والی نہیں تھی۔ اس بات کا میلیفیسنٹ کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ اس لڑکے کو بلاتی ہے جو اس دن پرنسس اروری کو راستے میں ملا تھا۔ میلیفیسنٹ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکا پرنسس اروری سے سچا پیار کرتا ہو۔ پھر میلیفیسنٹ اس لڑکے کو لے کر پرنسس اروری کے پاس جاتی ہے جہاں پر وہ سو رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں پریاں راجا اسٹیفن سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ بھی اس کے فادر ہیں، اسے سچا پیار کرتے ہیں، آپ اس کے ماتھے پر کس کریں، ہو سکتا ہے کہ پرنسس اروری جاگ جائے۔ جس پر کنگ اسٹیفن کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں سچا پیار کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی میلیفیسنٹ اس لڑکے کو لے کر پرنسس اروری کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے کس کرتا ہے جس سے پرنسس اروری نہیں جاگتی، جس سے میلیفیسنٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ یہ بات جان جاتی ہے کہ یہ اس کا ٹرو لو نہیں ہے۔ یہ بات دیکھ کر میلیفیسنٹ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر بہت یاد کروں گی، مجھے تمہاری اسمائل ہر پل یاد آئے گی اور میں تمہیں کبھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ یہ کہہ کر میلیفیسنٹ روتے ہوئے اس کے ماتھے پر کس کرتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ تبھی اسے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ رکیے پری ماں، اور یہ آواز پرنسس اروری کی ہوتی ہے اور پرنسس اروری کا سچا پیار میلیفیسنٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ میلیفیسنٹ پرنسس اروری کو دل سے پیار کرتی تھی۔ پرنسس اروری میلیفیسنٹ سے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اب جنگل میں رہنا چاہتی ہوں۔ میلیفیسنٹ پرنسس اروری کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوتی ہے، تبھی راجا اسٹیفن کے آدمی پیچھے سے ان پر جال ڈال دیتے ہیں۔ وہ لوہے کا جال ہوتا ہے جو کہ پریوں کو جلاتا ہے۔ میلیفیسنٹ یہاں پر بہت بے بس فیل کرتی ہے اور اپنے کوے کو ڈریگن بنا دیتی ہے۔ وہ ڈریگن جو پہلے کوا تھا وہ اپنے منہ سے آگ نکالنے لگتا ہے اور وہاں پر موجود تمام آرمی جل جاتی ہے۔ اب میلیفیسنٹ تو آزاد ہو جاتی ہے اور وہاں پر اب کنگ اسٹیفن آتا ہے اپنی آرمی کے ساتھ اور اس نے منہ پر لوہے کی شیلڈ پہنی ہوتی ہے تاکہ وہ میلیفیسنٹ کو ہمیشہ کے لیے مار دے۔ اور دوسری طرف پرنسس اروری کو میلیفیسنٹ کے وہ پر نظر آ جاتے ہیں جو اس کے باپ نے کاٹے تھے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ پر موو کر رہے ہیں جیسے انہیں پتا ہو کہ ان کی مالک یہیں پر موجود ہے۔ پرنسس اروری ان پروں کو آزاد کر دیتی ہے اور وہ خود بخود جا کر میلیفیسنٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ میلیفیسنٹ اڑنے لگتی ہے اور کنگ اسٹیفن کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے مگر اسے بلڈنگ سے نیچے نہیں گراتی، مگر پھر بھی اسٹیفن اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ دونوں بلڈنگ سے نیچے گرنے والے ہوتے ہیں۔
کنگ اسٹیفن نے میلیفیسنٹ کے پروں کو زور سے پکڑا ہوتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے، لیکن جیسے ہی وہ نیچے زمین پر گرنے والے ہوتے ہیں میلیفیسنٹ اپنے پروں کو کھولتی ہے اور اوپر اڑ جاتی ہے۔ اب اسٹیفن نیچے زمین پر گر کر مر جاتا ہے، یعنی اب ایک لالچی آدمی کا دنیا سے خاتمہ ہو چکا تھا اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اگلے ہی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ میلیفیسنٹ ان تمام باؤنڈریز کو ہٹا دیتی ہے جو اس نے جنگل کے گرد جادوئی لحاظ سے بنائی تھی۔ وہاں پر دوبارہ سے پھول کھلنے لگتے ہیں، سب گرینری واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میلیفیسنٹ پرنسس اورورا سے کہتی ہے کہ آج کے بعد تم اس جنگل کی رانی ہو اور اب یہ کنگڈم اور یہ جنگل سب تمہارے ہیں، اور آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر یہ سب مل کر بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہاں پر میلیفیسنٹ پارٹ 1 اینڈ ہو جاتا ہے۔